بچوں، میں معصوم علی آپ سبھی بچوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ ہی کے چینل اسٹار کلاسز پر۔ تو آج سے ہمارا اردو کا کلاس شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اردو کا چیپٹر ہے جناب شبنم کمالی۔ کیا ہے جناب؟ شبنم کمالی۔ تو شبنم کمالی اور صاحب کتاب جب اپنے کتاب کو لکھ رہے تھے تو وہ اپنے کتاب کا آغاز حمد سے کیے۔ ویسے ہی جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں یا شروعات کرتے ہیں یا اس کا افتتاح کرتے ہیں تو سب سے پہلے حمد باری سے کرتے ہیں، کیونکہ حمد باری سے جس کام کا بھی آغاز کیا جاتا ہے، شروعات کیا جاتا ہے، وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال رہتی ہے۔ تو لہٰذا اسی مقصد کو، اسی مدعے کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب کتاب حمد سے شروعات کیے ہیں۔ تو حمد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حمد کے اندر خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان ہوتی ہے۔ اور حمد کا لغوی معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف، کیونکہ جب ہم حمد کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا جو خالق کائنات ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کو بنانے والا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حمد کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد کا لغوی معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف، جو یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ حمد کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا کی تعریف ہوتا ہے۔ اور اردو شاعری کے اندر جیسے دوسرے اصناف مقبول ہے، ویسے ہی حمد یہ بھی کیا ہے؟ دوسرے اصناف کی طرح بالکل مقبول اور معروف ہے۔ اور اس میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے تو وہ بار برکت بھی سمجھی جاتی ہے۔ لہٰذا صاحب کتاب اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم سے شروعات کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا خدا کیا ہے؟ خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف خدائے باری کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اور اس میں دیکھتے ہیں کہ حمد میں کیا ہوتا ہے؟ خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو تو نعت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیا جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں نعت۔ اور اسی طرح منقبت ہے، تو منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ کے اندر کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کیا جائے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ قصیدہ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب شبنم کمالی، تو سب سے پہلے جب شبنم کمالی کا نام آتا ہے تو ہم ان کا اصل نام جانتے ہیں اور ان کے تخلص کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ تخلص کیا کرتے ہیں۔ ویسے ہی ان کی پیدائش کب ہوئی تھی اور ان کا وفات کب ہوا تھا، اور ان کی جو مذہبی منظومات ہیں، نعتیہ شاعری کے مجموعے ہیں، وہ کون کون سی ہیں اور وہ کب شائع ہوئیں، ان تمام باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو جناب شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ تو جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ آپ لوگ اس کو دھیان میں رکھیے گا، نشان زد کر لیجئے۔ اور شبنم ہم بتائے تھے کہ ان کا جناب شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ شبنم ان کا تخلص ہے، تو یہاں پہ دے دیا گیا ہے۔ اور تخلص کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تخلص شاعر اپنے نام کے علاوہ جو ایک نام رکھتا ہے جو شعر کے پہلے مصرے میں یا شعر کے آخری مصرے میں استعمال کرتا ہے اس کو ہم مقطع کا شعر بولتے ہیں، اور شاعر اپنا ہی تخلص استعمال کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس شاعر کا شعر ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو یہاں پیدائش بھی دے دیا ہے کہ 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو آپ لوگ اس بات کو بھی دھیان میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ اور ان کی بہت ساری مذہبی منظومات ہیں جن میں خاص مقبول و معروف
مشہور ان کی مذہبی منظومات ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے، آپ لوگ یاد رکھیے گا، جیسے انوار عقیدت ہو گیا، ریاض عقیدت ہو گیا، فردوس عقیدت ہو گیا، صحبائے عقیدت ہو گیا، یہاں پہ نشان زد آپ لوگ کر لیجئے گا۔ یہ جو 4-5 نعتیہ منظومات ہیں یہ بہت ہی فیمس ہے، یہ سوال کے اندر پوچھا جاتا ہے، اور ان کا جو عنوان ہے یعنی جو ان کا حمد خدائے عز و جل سوال کے اندر پوچھتا ہے کہ حمد خدائے عز و جل کس کی تخلیق ہے، تو آپ لوگ کہہ دیجئے گا کہ حمد خدائے عز و جل یہ جناب شبنم کمالی کی تخلیق ہے۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی تخلیق ہے، یعنی ان کی لکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہم لوگ جان لیں کہ جناب شبنم کمالی کا جو تعلق ریاست بہار سے ہے، اور یہ جو ان کی نعتیہ شاعری کے مذہبی منظومات ہیں، اور تو یہ لہٰذا ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نعتیہ شاعری کے مجموعے لکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ اللہ کے عاشق صادق اور اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق و صادق تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ وعظ، اچھی چیزیں، کسی کو نصیحت کرنا، تبلیغ اسلامی میں زیادہ خرچ کیے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور صادق تھے، یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے تقریروں کے اندر اور شعری تخلیقات میں انہوں نے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار خیال کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حمد خدائے عز و جل، یہی ہم بتائے تھے، حمد خدائے عز و جل اگر سوال کے اندر پوچھتا ہے کہ حمد خدائے عز و جل کن کی تخلیق ہے، تو آپ لوگ یاد رکھیے گا یہ جناب شبنم کمالی کی تخلیق ہے، ان کی لکھی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں، خدائے دو جہاں ہے عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک و عالی بے مثال ہے۔ اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کو بنایا، دونوں جہان کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بڑے مرتبے عظمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ بہت ہی پاک ہے اور عالی شان، وہ اس کے برابر کوئی اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم و مہربانی سے دونوں جہاں کے جتنی ساری مخلوقات ہیں ان کو رزق ملتا ہے۔ سب کی حیات اور موت کا مولا تجھے خیال ہے، یعنی کس کو زندگی دینا ہے، کس کو موت دینی ہے، یہ سب بات کا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ قدرت خاص کا عکس ہے تیری بزم کائنات، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا چاہے تو اس کائنات کو دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا سندر بنایا ہے۔ کہیں پہاڑ سے، کہیں باغات سے، جنگلات سے یہ دنیا کیا ہوئی ہے؟ سجی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ چاروں طرف نظر آتا ہے۔ صاحب عقل و فہم سے قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، یہ جو زندگی کا نظام چل رہا ہے، یہ جو دستور چل رہا ہے، یہ سب انہی کے حکم سے چل رہا ہے۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یعنی آپ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس ذات پر جتنے سارے سمجھدار لوگ ہیں یا جن کو سمجھ میں آتا ہے، جو کیا ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، جن کا دل حساس ہے، جن کا دماغ سوچتا ہے، تو وہ سب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آخر میں کہ ہے کوئی اس کائنات کو بنانے والا، یہ ایسے ہی خود بخود بن نہیں گیا۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف و کال ہیں، اس جہان کے اندر، دونوں جہان کے اندر جتنے سارے لوگ رہتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے جلوہ سے، اللہ تعالیٰ قدرت سے جانکار ہیں۔ لاکھ برس کہہ رہا ہے شاعر اس میں، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لاکھ برس، کروڑوں برس اگر وہ اپنی پوری زندگی خدا کے عبادت میں صرف کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ کا حق وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ ناممکن ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش،
یعنی اس تاریخی دور میں، اس تاریخی دنیا کے اندر کیا ہے، بس ہمیں روشنی کی تلاش ہے، لطف و کرم کی ایک نظر مولا۔ یہ عرض حال ہے کہ آپ ہم پر مہربانی کی نظر ایک کرم کر دیجئے گا تو کیا ہو جائے گا، ہم مطلب کہ کامیاب ہو جائیں گے، ہم سمجھیں گے کیا ہو گیا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ سے ہم التجا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، مقصد نیک میں صدا کر دے تو ہمیں کامیاب۔ یعنی ہمیشہ ہم کو جس مقصد کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، یا اللہ ہم کو اس میں کامیاب کر دیجئے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ یعنی ہم آپ سے بالکل عاجزی کے ساتھ، ہم گریہ وزاری کے ساتھ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں، آپ ہمارے جو ہم مقصد کو لے کر آگے بڑھے ہیں اس مقصد میں ہم کو کامیاب کر دیجئے۔ اس کے بعد شاعر لاسٹ والے شعر کے اندر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جس شعر کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو ہم مقطع کا شعر بولتے ہیں، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے۔ تو شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی یہ شبنم کمالی وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے ذات کے بارے میں بول رہے ہیں، یا خدا ہم کو بندگی نہیں آتا ہے، ہم تیرے در پر آئے ہوئے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو یا اللہ ہم کو عطا کر دیجئے، ہم کو اپنے بندگی میں بڑھا دیجئے، کیونکہ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ آج ہم کیا ہیں، آپ کے در پر آئے ہیں تو ہم کچھ لے کر نہیں آئے ہیں، ہماری کوئی ذات ہی نہیں ہے، آپ اگر ہم پر کوئی مہربانی کے نظر کر دیجئے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم جو بات لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم جو جتنے سارے سوال جواب ہوئے ہیں، جو یہ بک ہم لوگ پڑھے ہیں اس کے اندر سے جو خاص سوالات ہیں صاحب کتاب آگے یہاں پہ دیا گیا ہے، یہاں پہ آپ نے پڑھا کے اندر وہی باتیں ہم کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے سوال دیکھتے ہیں کہ جناب شبنم کمالی کب پیدا ہوئے تھے؟ تو ہم آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ جناب شبنم کمالی کب پیدا ہوئے تھے؟ 22 جولائی 1938۔ کیا ہے؟ 22 جولائی 1938 آپ کے بک میں ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ شبنم کمالی پوکھریرا ضلع سیتامڑھی کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ شبنم کمالی کا انتقال 2004 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ ہم یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی، یعنی خدا تعالیٰ نے کی۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں سوال آتا ہے کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے سوال کے اندر، دوسرے جزیات کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ تو ہم پہلے ہی بتائے ہیں آپ کو کہ حمد کا لغوی معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف۔ حمد کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا کی تعریف۔ اور یہاں پہ 5 جملہ کے اندر لکھنا ہے، تو آپ لوگ بولیے گا کہ حمد وہ ایسا نظم جس کے اندر خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کیا جائے۔ اور جیسے حمد ایک صنف ہے، ویسے ہی دوسرے جیسے غزل صنف ہے، حمد صنف ہے، ویسے ہی غزل، حمد اور مثنوی اس کے طرح بھی حمد ایک مقبول صنف ہے۔ اور حمد کے اندر خدا تعالیٰ کی صفات کو، خدا تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو حمد کے اندر آپ لوگوں کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ حمد کے اندر خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، یعنی جس نظم کے اندر خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کیا جائے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ حمد بولیں گے۔ اور منقبت کس کو بولیں گے؟ منقبت دوسرا پوچھ رہا ہے تو پہلے بتائے ہیں کہ منقبت کے اندر، منقبت وہ ایسا نظم ہے جس کے اندر خلفائے راشدین، بزرگان دین، اولیاء اللہ کی منظوم تعریف ہوتی ہے، اس کو منقبت بولتے ہیں۔ تو قصیدہ کے اندر کسی بھی شخص کے
औसाफ़ हमीदा को बयान किया जाए, उनकी खूबियों को बयान किया जाए, तो उसको हम बोलेंगे कसीदा। इन तीनों के अंदर यही फ़र्क है, यानी हम्द, मनकबत, कसीदा के अंदर ये फ़र्क है। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, मनकबत में बुज़ुर्गान दीन की, खुलफाए राशिदीन की, औलिया अल्लाह की तारीफ़ होती है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा, उसकी खूबियों को बयान किया जाए, उसको हम बोलेंगे कसीदा। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूओं के नाम बताइए। तो शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूओं के नाम क्या हैं? अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत। ये आप लोग 3 याद रखिएगा। उसके बाद आपका चौथा सवाल आता है कि हम्द और नात में क्या फ़र्क है, यानी हम्द में किसकी तारीफ़ होती है और नात के अंदर किसकी तारीफ़ होती है। तो हम्द के अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान किया जाता है, और नात के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो इन दोनों के फ़र्क ये कहिएगा कि हम्द और नात में ये फ़र्क है कि हम्द में खुदा ताला की तारीफ़ होती है, तो नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है। शामिल निसाब, हम्द के पहले शेर की तशरीह करना है। तो हमारे हम्द के पहले शेर का तशरीह क्या पहला शेर क्या था? खालिके दो जहां है तू इज़्ज़त जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक वाली बे मिसाल है। यानी अल्लाह, इस दुनिया को, दोनों जहान को बनाने वाले कौन है? अल्लाह। और अल्लाह ताला की ज़ात क्या है? एक है, मर्तबे वाली है, और अल्लाह ताला की ज़ात बिल्कुल पाक व साफ़ है। उनके बराबर, उनके मिस्ल, उनके जैसा कोई दूसरा इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। शबनम की शायराना खुसूसियात बयान करना है, तो शबनम की शायराना खुसूसियात है कि वो अपने शेर व शायरी के अंदर बिल्कुल आम फहम और आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको पढ़ करके क़ारीन समझे और उससे नसीहत हासिल करे। और हम्द का खुलासा उसके अंदर ये बताया गया, हम्द के अंदर यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ तो उसी बयान की है कि अल्लाह ताला ने इन दुनिया, इस दोनों जहान को बनाया है, और इस दोनों जहान के अंदर जितने सारी मखलूक़ात रहती हैं, अल्लाह ताला अपने फजल करम से उनको रिस्क देते हैं, और सब बंदे को, यानी सबका ख्याल रखते हैं कि किसको ज़िंदगी देना है, किसको मौत देना है। अलगर्ज़, और ये दुनिया का जो दस्तूर है, निज़ाम है, वो अल्लाह ताला के ही हुक्म से चल रहा है। इसके अंदर ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए आज हमारा यहीं पे हमारा सबक ख़त्म होता है और क्लास ख़त्म होता है। तो फिर हम मिलेंगे कल इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।